واقعہ پیش نہیں ہے. یعنی حضور پانی کی جگہ اپنا لعاب دہن عطا کر رہے ہیں. یہ آب زمزم سے بہتر ہے حضور کا لعاب دہن. ارے لعاب تو لعاب ہے، حضور کی ہر نسبت بے مثال. حضرت شیخ الاسلام امام عارف اللہ حافظ محمد انوار اللہ فاروق بانی جامع علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ مہمان آئے تو آپ نے اپنے خادم سے کہا جاؤ فلاں کپڑا لاؤ. کپڑا جو دسترخوان کے لیے استعمال کیا جاتا تھا وہ لایا گیا. آپ نے کہا کہ آگ لگاؤ، آگ لگائی گئی اور اس کپڑے کو آپ نے آگ میں ڈال دیا. لوگ پریشان ہو گئے دیکھ کے کہ بھائی کپڑا اگر دھونا ہے، صاف کرنا رہا تو لوگ اس کو پانی کے ذریعے یا صابن کے ذریعے صاف کرتے ہیں، لیکن آپ نے ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا. آگ میں ڈالا گیا کپڑا لیکن جلا نہیں، متاثر نہیں ہوا بلکہ چمکنے لگا، صاف ہو گیا. تو لوگوں نے کہا مہمان پریشان ہو گئے، حضرت کھانا بعد میں کھلائیے، اب ہم کو پہلے یہ بتائیے کہ یہ کپڑے کا واقعہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے. کوئی بھی کپڑا اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ جل جاتا ہے، لیکن یہ کپڑا وہ ہے جو آگ میں ڈالا گیا تو جلا نہیں، کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ارے یہ کپڑا کیسے جل سکتا ہے، یہ وہ کپڑا ہے جس سے حضور اپنا ہاتھ پوچھا کرتے تھے. ارے جس کپڑے کو ہاتھ لگائے وہ کپڑا نہیں جل سکتا. جن کو زبان آپ نے عطا کر دی، اپنا لعاب عطا کر دیا، ان کے فیضان کا عالم کیا ہوگا. جن کے رگوں میں حضور کا خون ہو، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیونکہ حضور جانتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ امام حسین میرے دین کو بچانے کے لیے پیاس کو برداشت کریں گے. تو آپ وہ روحانی طاقت عطا کر رہے ہیں کہ امام حسین کا مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے. غور کیجئے حضور کی کیسی نسبت آپ کو حاصل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن آپ کو عطا کیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک صحابی ہے، حضور پچنا لگایا کرتے تھے. پچنا اس دور میں جیسا کہ حجامہ اخباروں میں آ رہا ہے، جسم کا کچھ خون نکال دیا جاتا ہے صحت کے لیے. تو حضور بھی پچنا لگوائے اور خون ایک ٹب میں رکھا ہوا تھا، ایک برتن میں رکھا ہوا تھا. ایک صحابی آئے، حضور نے فرمایا جاؤ یہ ایسے مقام پہ ڈال دو جہاں کسی کی نظر نہ پڑے. صحابی گئے باہر، گھر کے باہر تو نکلے، اس کا سوچیں کہ کسی بھی مقام پہ ڈالیں کسی نہ کسی کی نظر پڑے گی، لہذا پی لیا. حضور کا جو مبارک خون ہے وہ پی لیے. اس کے بعد حضور کے پاس داخل ہوئے آئے تو حضور فرمائے کیا ہوا، خون ڈال دیے. تو انہوں نے کہا ہاں ایسی جگہ ڈال دیا جہاں کسی کی نظر نہیں پڑی. تو حضور مسکرائے اور فرمائے کہ تم پی لیے. اور اس کے بعد فرمائے تم پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کی نسبت دیکھو آپ. ایک اور ایسی واقعہ ہے، ایک صحابی آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ اس دور میں ایسے ٹوائلٹس وغیرہ بنے ہوئے نہیں تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک برتن رکھا کرتے تھے. تو آپ اس میں بول مبارک فرمائیں بے شک. پھر صحابی سے فرمائیں کہ جاؤ پھر. یا ایک صحابیہ ہے حضرت ام ایمن، تو وہ پی لیے. تو حضور فرمائیں کہ اب تم پر جہنم کی آگ حرام ہے، اب پیٹ کی کوئی بیماری نہیں ہوگی. سبحان اللہ. عام انسان کے لیے چیزیں الگ ہیں لیکن حضور کا معاملہ الگ ہے. حضور کا خون بھی پاک ہے، عام انسان کا خون ناپاک ہے، اس خون کو پیا نہیں جا سکتا شریعت. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز تبرک ہے. تو حاضرین حضور علیہ الصلوۃ والسلام لعاب دہن حضرت امام حسین کو عطا فرمائے. یہی وجہ ہے کہ میدان کربلا میں 3 دن تک بھوکے اور پیاسے رہے، اور بھوک اور پیاس کی حالت میں آپ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کرتے، جہاد بھی کی. کتنی بڑی آزمائش ہے. اب دیکھو شہادتیں ہو رہی ہیں، بھوک کے ذریعے آزمایا گیا، پیاس کے ذریعے آزمایا گیا، خوف کے ذریعے آزمایا گیا، جانی نقصان کے ذریعے آزمایا گیا، مالی نقصان کے ذریعے آزمایا گیا، اولاد کی موت کے ذریعے آزمایا گیا. تمام آزمائشیں آپ پر نازل ہیں اور پوروں میں آپ کامل اور اکمل اترے. پوری تاریخ میں میں سمجھتا ہوں ایسا واقعہ کہیں پیش نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام جس تاریخ یا جس دن میں اس دنیا میں آئے اس وقت سے لے کر قیامت تک
کسی پر اتنی مصیبتیں نہیں آئیں. بیک وقت تمام مصیبتیں امام حسین پر جمع کر دی گئی اور ان سب میں آپ ثابت قدم رہے دین اسلام کو بچانے کے لیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عالی مقام 10 محرم کے دن تقریر فرمائے، لوگوں کو سمجھائے. اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی بدبختی کا مظاہرہ کیے. بدبخت تھے، یزیدی تھے، گمراہ تھے، آپ کی طرف آگے بڑھے. امام حسین فرمائے کہ میں اپنی طرف سے جنگ کا آغاز نہیں کروں گا، اگر لڑنا ہے تو تم آغاز کرو، میں مجبور ہو کر تمہاری طرف ہاتھ بڑھاؤں گا، آگے بڑھاؤں. کیوں یہ کیوں فرما رہے؟ اخلاق کا اندازہ لگاؤ. کیونکہ کل اگر میرے نانا جان مجھ سے پوچھے کہ میری امت پر تم ہاتھ کیوں اٹھائے تو میں کیا جواب دوں؟ لہذا تم مجھ پر وار کرو تو میں مجبور ہو کر جواب دوں. غور کیجیے امام حسین کا صبر کیسا ہے، اخلاق کتنے اعلیٰ ترین. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جانب سے ایک اب جب آپ جنگ کے لیے آگے بڑھنے لگے تو حضرت یہ جانثارانے اہل بیت آگے بڑھے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ میں پہلے اپنے آپ کو قربان کروں گا، اس کے بعد آپ میدان میں جائیے. گئے، مخالفین سے مقابلہ کرنے لگے. ادھر سے ایک ایک پہلوان آنے لگا، آپ ہر ایک کا مقابلہ کی، ایک ایک وار میں ایک ایک کو جہنم رسید کرنے لگے. وہ یزیدی پریشان ہو گئے کہ بھائی ایک ایک آدمی جا رہا ہے تو ختم ہو رہا ہے یہاں سے، ان کے مقابل کوئی کامیاب نہیں ہو رہا، لہذا چاروں طرف سے تیر برسائے گئے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. جب وہ شہید ہو گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے باہر آئے اور ان کے نعش مبارک کو اپنے خیمے میں لا کے رکھ دیا. اس کے بعد جانثارانے اہل بیت تمام شہید ہو گئے. اس کے بعد حضرت قاسم بن حسن، حضرت امام حسن کے بیٹے، وہ میدان کارزار میں گئے. وہ جانے لگے تو امام حسین رو دیے اور کہیں کہ تم اپنے والد کی طرف سے تنہا ہو، اگر تم چلے گئے تو میں اپنے بھائی کو کیا جواب دوں گا. تو وہ کہنے لگے کہ اے امام عالی مقام، میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں اپنی جان کو آپ پر قربان کروں، آپ کے بغیر دنیا میں رہنا میں پسند نہیں کرتا. اگر امام حسن بھی ہوتے تو مجھے یہی حکم دیتے. لہذا آپ تیار ہو گئے اور میدان کارزار میں گئے، بہادری کا مظاہرہ کیا، شجاعت حیدری کے جوہر دکھائے اور ان بدبختوں کو آپ نے جہنم رسید کر دیا. پھر آخرکار چاروں طرف سے وار ہوا اور آپ بھی شہید ہو گئے. پھر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین کے بڑے فرزند ہیں، 18 سال کے نوجوان ہیں، امام حسین سے اجازت طلب کر رہے ہیں تو امام حسین فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی دشمنی مجھ سے ہے، تم کیوں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، آپ کے بغیر ہم رہ کر کیا کریں گے دنیا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی جان آپ پر قربان کروں، کیونکہ آپ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرزند کو قربان کیا تھا. پھر حضرت علی اکبر جاتے ہیں تو آپ میدان جنگ تک ان کو چھوڑ کر آتے ہیں. جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو دشمنوں پر ایک رعب طاری ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں لوگ. پھر ایک ایک پہلوان ان کی طرف سے آتا ہے تو آپ مقابلہ کرتے ہیں، اس پر وار کرتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں. کئی لوگ آئے اور مر گئے آپ کے ہاتھ میں. پھر آپ کو شدت کی پیاس محسوس ہوئی تو حضرت امام حسین کے پاس آئے تو آپ حضور کی انگوٹھی جو تھی، آپ نے فرمایا کہ اس انگوٹھی کو چوس لو. انگوٹھی کو چوسے تو ایک روحانی طاقت مل گئی. پھر گئے، پھر مقابلہ کیا، چاروں طرف سے آپ پر وار کیا گیا اور آپ بھی شہید ہو گئے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نوجوان فرزند کی شہادت اور موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھا. کتنی بڑی آزمائش ہے یہ، دیکھیے، غور کیجیے. پھر آپ ان کے مبارک جسم کو اپنے خیمے میں لا کر رکھتے ہیں. پھر حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ بی بی سکینہ یہ کہتی ہے کہ پانی کی شدت کی پیاس ہو رہی ہے تو حضرت عباس علم بردار جو آپ کے چچا ہیں، حضرت امام حسین کے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جا کے میں پانی لاؤں گا. مشکیزہ لے گئے. 500 یزیدی فوج کے لوگ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، پانی لینے سے روک رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ تیر کھاتے ہوئے بھی وہاں پہنچ گئے. حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پلانے کے لیے، ان کی پیاس بجھانے کے لیے دریا کے کنارے پہنچے، پانی لے لیے مشکیزے میں. وہ بھی 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں.
دل چاہ رہا ہے کہ پانی پیے، لیکن یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ کئی لوگ پانی نہیں پیے، میں ان سے پہلے کیسے پیوں؟ ایثار کا جذبہ دیکھو، حضرت بی بی سکینہ کے خاطر وہ بھی پانی نہیں پیے کیونکہ یہ لوگ بھی پیاسے ہیں، میں پہلے کیسے پیوں؟ مشکیزہ لے لیے، جب مشکیزہ لے لیے تو یزیدی فوج کے لوگوں نے، بدبختوں نے تیر سے وار کیا، اتنے تیر برسائے کہ ایک ہاتھ آپ کا شل ہو گیا، ایک ہاتھ کٹ گیا، تو دوسرے ہاتھ میں لے لیے، دوسرے ہاتھ پر تیر برسائے گئے، وہ بھی شہید ہو گیا، تو آپ دانتوں میں اس مشکیزے کو پکڑ لیے، تو مشکیزے پر تیر برسائے گئے، مشکیزے کا پورا پانی وہیں وہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ پر تیر برسائے گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ یزیدیت کے ظلم کو دیکھو، آپ اتنے ظلم کے باوجود بھی آج کچھ غیر مقلدین، کچھ مخالفین، بدبخت بدعقیدہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید حق پر تھا، نعوذ باللہ۔ یہ پوری تاریخ پڑھو، اس کے بعد کسی بھی ایمان والے کا دل اس کو حق پر نہیں کہہ سکتا۔ وہ یزید بدبخت جو آل رسول پر ظلم کیا وہ انتہائی بدبخت ہے، اور اس کا ساتھ دینے والا بھی بدبخت ہے، اس کو صحیح کہنے والا بھی بدبخت ہے۔ اہل بیت تو اہل بیت، چھوٹے معصوم بچوں پر بھی وہ ظلم کی۔ جب معلوم ہوا کہ حضرت عباس علمبردار شہید ہو گئے تو امام حسین ان کی نعش مبارک کو لائے اور خیمے میں رکھے، تو حضرت بی بی سکینہ نے کہا کہ میں نے پانی کی وجہ سے اپنے چچا کو کھو دیا، رونے لگی۔ پھر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 3 دن سے بھوکے اور پیاسے، چھوٹے بچے ہیں، معصوم، 6 ماہ کے ہیں، 6 مہینے کے، 3 دن سے نہ دودھ پیے ہیں نہ پانی پیے ہیں، کیونکہ کچھ غذائی نہیں ہے تو دودھ کیسے ملے گا؟ تو حاضرین ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ تھے 6 مہینے کے لیکن اتنے کمزور اور دبلے ہو گئے تھے کہ 3 ماہ کے نظر آ رہے تھے۔ تو گھر میں حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کم از کم اس چھوٹے بچے کو بتاؤ، رو رہے تھے حضرت علی اصغر، کہ اس بچے کو بتاؤ، کم از کم بچے کو دیکھ کر تو وہ ظالموں کو کچھ رحم آ جائے اور وہ بچے کو تو پانی پلائے۔ تو حضرت امام